بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10th کلاس کے اسلامیہ کے حدیث نمبر 13 ڈسکس کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ من مطلب کہ کوئی بھی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس دن اگر میم کے نیچے زیر ہوگی من بنے گا۔ من کا مطلب عربی میں سے ہوتا ہے۔ اب میم کے اوپر زبر ہے، مطلب من ہے۔ من کا مطلب جو کوئی، یا کسی شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا جو شخص یا جو کوئی۔ من تخطى جو شخص یا جو کوئی گردن پھلانگے گا۔ رکاب کا مطلب ہوتا ہے گردنیں، جمع ہے۔ جو شخص گردنیں پھلانگے گا، الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ جو شخص گردنیں پھلانگے گا، الناس لوگوں کی، جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگے گا یا پھلانگ کر گیا۔ یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، اور جمعہ کا مطلب جمعہ، یعنی جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گیا یا گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، ایک ہی بات ہے۔ اتخذا تو اس نے بنایا، جسرن ایک پل، الا کہتے ہیں کی طرف، یعنی اس طرف، جسرن الی جہنم، جہنم کی طرف۔ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا، گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یہ تو اس کا ہو گیا ترجمہ۔ اب آتے ہیں حدیث شریف کے تشریح کی طرف۔ جمعۃ المبارک میں جب پہلی اذان ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ جلدی جلدی تمام لوگ اپنے کاروبار وغیرہ بند کر کے تیاری کر کے اور جمعے کے لیے پہنچیں۔ تو جو لوگ ظاہر سی بات ہے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو ان کو آگے امام صاحب کے قریب بیٹھنے کی جگہ مل جاتی ہے، وہ امام صاحب کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جو شخص پہلے آتا ہے وہ آگے آگے بیٹھے۔ ہم نے عام روٹین میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں، خاص طور میں گرمیوں میں، کہ جب پہلے تو وہ آ جاتے ہیں لیکن امام صاحب کے قریب یا سامنے نہیں بیٹھتے۔ وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھتے کیونکہ اگر وہ جہاں پر پنکھا لگا ہوتا ہے، فین لگا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے تو کوشش کرتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امام صاحب کے قریب بیٹھیں، اور وہاں پر بیٹھنے کا حکم بھی ہے کہ جو شخص پہلے آتا ہے وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ صحیح عمل نہیں ہے کہ آپ اس جگہ کو ڈھونڈیں جہاں پر پنکھے کی ہوا آ رہی ہے یا آپ کو ہوا ایزیلی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا، بلکہ وہاں پہ بیٹھیں جہاں پر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اس کے سامنے جو صف ہے، پہلے صف ہے، وہاں پہ آپ جگہ کو کور کر کے بیٹھیں، کیونکہ اگر بکھرے بکھرے ہو کر بیٹھیں گے تو عجیب سا لگے گا، وہ محفل یا وہ مجلس جو ہے وہ عجیب سی لگے گی، تو جو ناشائستہ عمل ہے۔ تو جو شخص پہلے آتا ہے تو اس کو چاہیے وہ امام صاحب کے سامنے بیٹھے، اور وہاں پر اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو بعد میں آنے والوں کے لیے حکم ہے کہ ان کو جہاں پر جگہ ملے تو وہاں بیٹھیں، جب بجائے اس کے کہ وہ دیر سے آئے ہیں تو وہ پہلے کوشش کریں کہ لوگوں گردنیں پھلانگ کر آگے جگہ ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے یہ پہلے اس لیے ایکسپلین کر دیا کہ اگر پہلے ہی وہاں پر جگہ خالی نہیں ہوگی تو کوئی بھی شخص گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جائے گا، لیکن میں نے آپ کو عام کی روٹین جو ہمارے ہاں چلتی ہے میں نے وہ بتا دیا کہ لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں، تو جہاں جگہ ملتی ہے وہ پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جگہ خالی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ بعد میں آیا، جگہ خالی دیکھی ہے تو اس جگہ کو کور کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ آگے جا کے بیٹھ کر سننے کی کوشش کرے گا۔ تو جب آپ لوگ جگہ خالی ہی نہیں چھوڑیں گے تو اس شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ شخص آپ کو گردنیں پھلانگ کر جائے یا آگے جائے۔ تو یہ عام زندگی میں بھی ہمارے پیش آتی ہیں واقعہ، یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ جب ہم کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ لائن توڑ کر ہم اس کی باری کی جگہ اپنی باری لے لیں، یا کوئی بھی کام کروانے کے لیے سفارش کروانی پڑتی ہے، یا اس سینس میں بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جس بندے کا جو حق ہے اس کو دیا جانا چاہیے، چاہے وہ مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو۔ جس کی جو پہلے باری آتی ہے پہلے وہ اپنا کام کرے گا، یا اپنی اس کی جگہ ہے۔ اس طرح کسی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، کسی بھی تقریب میں بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ جو شخص جہاں بیٹھتا ہے اس کی بیٹھنے کی جگہ اسی کے لیے مخصوص کی گئی ہے، نہ کہ آپ کے لیے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کی جگہ کو کور اپ کریں، وہ جہاں بیٹھا ہے اس کی جگہ پر اگر آپ کو جگہ میسر ہے تب آپ بیٹھیں، ادروائز جہاں پر آپ دیر سے آئے ہیں تو آپ کو جگہ خالی ملی ہے تو آپ وہاں پر ایڈجسٹ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مجلس، آداب جمعہ اور آداب جو دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں سارا کچھ آداب ہمیں سکھایا، تو کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے کہ پہلے آئیے اور پہلے پائیے کا قانون آپ نے ہر جگہ پڑھا ہے، ہر جگہ سنا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بندہ پہلے آتا ہے تو پہلے حق اسی کا بنتا ہے کہ وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے اور پہلی صف میں نماز پڑھے۔
اکثر لوگ اس لیے پہلے صف پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بزرگ ہیں خاص طور پر دیر سے بھی آتے ہیں، کہ بھئی پہلی صف پڑھنے کو تو ثواب زیادہ ملے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور پہلے آ کر امام صاحب کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، نہ کہ ان شخصوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آتے ہیں اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی تذلیل کرتے ہوئے، ان کو گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ لوگوں کی یہ بھی وہ جب شور کرتے ہیں یا کسی کو چپ کرواتے ہیں تو ان کی توجہ جو ہے خراب ہوتی ہے، یہ مبذول ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اس خطبے کے دوران بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کی گردنیں پھلانگیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ یہ چیز لازمی طور پر دیکھتے ہیں کہ کون شخص آیا اور کون جا رہا ہے، تو لوگوں کی توجہ جو ہے آپ کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ لوگوں کو آپ تنگ کریں یا لوگوں کی تذلیل کریں، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے آپ آسانی کے ساتھ وہاں پر آرام سے بیٹھ جائیں۔ ہاں، جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جماعت اکٹھی ہوتی ہے، لوگ صفیں بنا رہے ہوتے ہیں، تب آپ نے اگر جانا ہے تو آرام سے سکون کے اور شائستگی کے ساتھ وہاں جا کے اگلی صف میں پہنچ سکتے ہیں، پہنچ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ پہلے ہی جا کے وہاں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ گھر سے پہلے تشریف لے آئیں۔ امید ہے اس لیکچر میں نے تمام باتیں جو ضروری تھی وہ بیان کر دی ہیں۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، دی لرننگ ہاؤس اسکول کو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔